اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں نور خدا کے بارے میں، آج ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور خدا ہیں، ایسا خدا کا نور ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہیں کہہ سکتے، پر آپ کی ذات مبارکہ خدا کی ذات سے جدا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک اس چیز کا شاہد ہے، قرآن پاک اس چیز کا گواہ ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ اللہ کی ذاتی نور کا حصہ ہے، کہ آپ کی ذات مبارکہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے کہ جب بیعت رضوان ہوئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر صحابہ کرام نے بیعت لی تو اللہ نے فرمایا اے حبیب، انہوں نے یعنی کہ صحابہ کرام نے انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار پر کنکریاں پھینکتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے حبیب، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہیں، یعنی کہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ دست مبارک رسول اللہ کا ہے، پر اللہ فرماتا ہے یہ کام کیا میں نے ہے۔ اسی طرح جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا تو اللہ نے فرمایا اے حبیب غمزدہ مت ہوں، انہوں نے آپ کو نہیں جھٹلایا بلکہ یہ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 دفعہ دعا کی پروردگار تیرا دیدار چاہیے، یا اللہ اپنا دیدار کرا۔ اللہ نے 9 دفعہ یہ دعا قبول کر دی کہ اے موسیٰ تجھے اپنا دیدار کرواؤں گا۔ معراج کی رات آتی ہے، آقا دو جہاں جب رب سے واصل ہیں، کعبہ قوسین کے مقام پر ہیں، جب واپس آتے ہیں تو 50 نمازیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ کو بھی پتہ ہے 50 نمازیں کوئی نہیں پڑھ سکتا، رسول اللہ کو بھی پتہ ہے 50 نمازیں کوئی نہیں پڑھ سکتا، پر آپ لے کر آ رہے ہیں۔ راستے میں جب چوتھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں کہ یہ نماز، یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، ان کو کم کرائیں۔ تو آپ جاتے ہیں، ایک چکر میں 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ عرض کرتے ہیں تو آپ دوبارہ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 دفعہ عرض کی، آپ 9 دفعہ دوبارہ تشریف لے گئے، 5 نمازیں بچ گئیں۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ 5 نمازیں بھیجنی ہیں، رسول اللہ کو بھی پتا تھا 5 نمازیں پڑھنی ہیں، مگر 9 دفعہ ایک بہانہ بنایا گیا، حجت تمام کی گئی، فارمیلٹی پوری کی گئی کہ 9 دفعہ کسی طرح سامنے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کروا دیا جائے، کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تو نے میرا دیدار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ دکھنے میں کیسا ہے؟ تو آپ اس کو ایک اور انداز میں جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی صفات دیکھو۔ تو اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ دکھنے میں کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ یعنی کہ چہرہ انور دیکھنا رسول اللہ کا دیدار ہے، حضور کے بقول اللہ کا۔ قرآن کے بقول بیعت کرنا رسول اللہ کے ہاتھ پہ، لیکن بیعت ہے وہ اللہ کے ہاتھ پہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور خدا ہیں، خدا کا نور ہیں، خدا کے نور سے جدا نہیں ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سارے اللہ کا صفاتی نور ہیں، لیکن ایک کائنات میں ہستی ایسی ہے، ایک نبی کائنات میں ایسا ہے جو اللہ کا ذاتی نور ہے، اور اس ذاتی نور پر صفاتی نور والے بھی رشک کرتے ہیں۔
اب جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑتا ہے اپنے اندر حضور کی طرح ذاتی نور جس کے اندر ہے، تو انبیاء کرام کیونکہ صفاتی نور والے ہیں تو ذاتی نور والے پہ رشک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 98 نام صفاتی ہیں، ایک نام ذاتی ہے۔ یا رحمان، یا کریم، یا ودود، یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ اللہ ایک ذاتی نام ہے، اور اللہ کا ذکر جو کرتا ہے اپنے اندر ذاتی نور پیدا کرتا ہے، اور اس ذاتی نور کی وجہ سے حضور کے ساتھ نسبت جڑ جاتی ہے۔ لوہے کو لوہے سے نسبت، مقناطیس کو مقناطیس سے نسبت، نور کو نور سے نسبت۔ جب ذاتی نور حضور کا ہے تو اپنے اندر آپ ذاتی نور جب پیدا کریں گے تو رسول اللہ سے نسبت جڑ جائے گی، رسول اللہ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ جب وہ ذاتی نور والا امتی جب حضور کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو صفاتی نور والے نبی بھی رشک کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی نبی ہے؟ کہ عرض کی ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ امتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، کیونکہ وہ خدا کا نور ہیں، اگر اس ذات سے، اس نوری ذات سے اگر حقیقی وابستگی چاہیے، سچی نسبت چاہیے، اگر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا سایہ بھی اس کے اوپر رہے، دو جہاں میں سایہ اس کے اوپر رہے، شفاعت اس کے اوپر رہے، قبر میں اس کے اوپر شفاعت رہے، محشر میں شفاعت رہے، تو رسول اللہ سے سچی نسبت جوڑی جائے گی، رسول اللہ سے سچی نسبت جوڑنی پڑے گی۔ اور سچی نسبت کا تعلق نور سے ہے، کیونکہ حضور کی ذات سراپا نور، اپنے دلوں میں وہ نور پیدا کرنے کے لیے جو حضور کی ذات سے وابستہ کرے گا، حضور کی ذاتی نور کا آپ کو حصہ بنائے گا۔ اپنے قلب میں اللہ کا ذاتی نور پیدا کرنے کے لیے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کے ذاتی نام کا ذکر کریں، اسم اعظم، اسم ذات اللہ، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری دھڑکن کے ساتھ ہو ملائیں، اللہ اللہ اللہ، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں۔ دل کی دھڑکنوں میں جب ہر وقت اللہ اللہ کریں گے تو اس دھڑکنوں کے ذریعے دل میں ذکر کی تکرار کی وجہ سے آپ کے اندر نور پیدا ہوگا، وہ ذاتی نور ہوگا، حضور کی ذات سراپا اللہ کا ذاتی نور، اور آپ کے دل میں اللہ کا ذات کا ذاتی نور پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو سچی نسبت آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے گی۔ سچی نسبت جوڑنے کے لیے آنکھیں بند کریں، دھڑکنوں کو محسوس کریں، ٹک ٹک کو فیل کریں، تصور کریں کہ دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، دل پر توجہ کریں اور پڑھیں ساتھ ساتھ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔